سیدی و مرشدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے اور لشکر اسامہ کی روانگی ہو گئی۔ توجہ ہے، یہ چند جملے آپ نے غور سے سننے ہیں، ان جملوں کو ضائع نہیں کرنا۔ لشکر اسامہ کی روانگی ہو گئی، لشکر روانہ ہو رہے ہیں ریاست مدینہ سے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے روم کو، عیسائیوں کو لوہے کے چنے چبوانے کے لیے حضرت خالد سیف اللہ رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا کہ اے خالد سیف اللہ، جاؤ روم کے عیسائیوں کو بتا دو اللہ کے بندے، نبی کی امت، اللہ کے شیر ریاست مدینہ میں زندہ ہے، اور یہ مت سمجھے کہ حضور دنیا سے چلے گئے اور ہم جہاد کے قافلے روک دیں گے، دعوت کے میدانوں سے داعیان کو روک دیں گے۔ نہیں، خالد سیف اللہ رضی اللہ عنہ، جاؤ جا کے روم کے عیسائیوں کو بتلا دو آج بھی الحمدللہ دستے جہاد کے بھی داعیان کتاب سنت کے روانہ ہوں گے جس طرح محمد رسول اللہ کے دور میں روانہ ہوتے تھے۔ پھر اللہ کے نبی کے بعد بہت سارے فتنے اٹھے، مانعین زکوٰۃ کا فتنہ اٹھا، مرتدین کٹھے ہوئے۔ حضرات، مسلمہ کذاب نے ارادہ کیا اس مسلمہ کذاب کے پاس کم سے کم 1,00,000 کی فوج جمع ہو چکی تھی۔ حضرت شیخ تشریف فرما ہے اسٹیج پہ، بلکہ ان سے التماس کروں گا جھنگ کے اندر عقیدہ دفاع ختم نبوت کا باضابطہ طور پہ ایک مدرسہ قائم کیا جائے، یا مدرسے قائم ہیں تو ان میں یہ پیریڈ ضرور رکھا جائے کہ ہم نے اس فتنے کا کس طرح علاج کرنا ہے، کس طرح دفاع کرنا ہے۔ مسلمہ کذاب نے اعلان کیا کہ میں مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجاؤں گا، میں حملہ کروں گا۔ اب لشکر صحابہ کرام کے مدینے سے رخصت ہو چکے ہیں، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ لشکر لے کے روم کے خلاف جا چکے ہیں۔ مدینہ مجاہدین سے خالی تھا، چند صحابہ مدینے میں تھے۔ آپ کی توجہ ہے، غور سے سنیے۔ تو یہ پیغام خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پہنچا، اور اس پیغام میں کہا گیا مسلمہ کذاب 1,00,000 کی فوج لے کر مدینے پہ چڑھائی کرنا چاہتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے رضی اللہ عنہ حضرت اکرمہ کی قیادت میں ایک لشکر بھیجا کہ جاؤ مسلمہ کو فلاں مقام پہ روکو، لڑنا نہیں، لڑائی نہیں کرنی، اسے الجھانا ہے، صرف الجھا کے رکھو، الجھانا ہے۔ مسلمہ نے جب لشکر دیکھا، بہت ہی چلاک تھا، بہت بڑا لڑاکا تھا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، بہت بڑا لڑاکا تھا، فوج لے کے آیا۔ اس نے دیکھا لشکر کی تعداد تھوڑی ہے، کیوں نہیں اس لشکر کو ختم کر دو۔ اس نے چھیڑخانی کی، لڑائی کی، تو امیر لشکر نے خط لکھا مدینہ الرسول میں، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، نبی کے جانشین مسلمہ نے ہمارے ساتھ چھیڑخانی کی ہے، اور اس نے ہمارے لشکر پہ حملہ کیا ہے، اس نے بہت سارے صحابہ کرام کو نقصان پہنچایا ہے۔ حضرات غور کیجئے، حضرت صدیق اکبر نے پڑھا اور فرمایا اکرمہ، میں نے روکا تھا، لڑائی نہیں کرنی، تم پھر لڑ پڑے۔ پھر ایک اور لشکر بھیجا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس لشکر کو بھی نصیحت کی، مسلمہ سے لڑنا نہیں، الجھانا ہے۔
ہماری تعداد کم ہے، اس کو صرف روکے رکھنا ہے۔ مسلمہ کذاب نے اس لشکر سے بھی چھیڑخانی کی، بہت سارا نقصان صحابہ کا ہوا۔ حضرات آپ علماء سے سن چکے ہوں گے کہ حضور کی زندگی 23 سال نبوت کی زندگی، حضور کی زندگی میں 27 جنگیں ہوئی ہیں، غزوات ہوئے ہیں، اور تقریباً 259 کے قریب صحابہ شہید ہوئے، مگر نبوت کا دعویٰ کرنے والا مسلمہ کذاب، جھوٹے نبی، نبوت کا دعویٰ کرنے والے، ان کے خلاف جو جنگیں ہوئی ہیں، اور خصوصاً جنگ یمامہ کے اندر رسول اللہ کے میرے بھائیوں 1200 حافظ قرآن صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ 1200 صحابہ، 27 جنگیں جن میں ٹوٹل 259 کے قریب صحابہ شہید ہوئے۔ اللہ کے نبی کے یار صحابہ مسلمہ کذاب کے خلاف 1200 حافظ قرآن، جس میں بعض محدثین نے لکھا کہ 1200 کے اندر 700 حافظ قرآن تھے۔ میں ایک ایک بات کی تفصیل پیش کر رہا ہوں، اللہ کے بندو غور کیجئے، بہت بھاری نقصان ہوا۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب 2 لشکر بھیجے، 2 لشکر بھیج کر، جزاکم اللہ، اللہ آپ کی محبت قبول فرمائے۔ چیمہ صاحب چہرے سے پہچان رہا ہوں، توجہ ہے کہ نہیں؟ گورایا پہلے گیا اپنی مرضی نال، ہون دوبارہ تسی کھڑا کیتے ہیں، ہون اے میں واقعہ 2-4 منٹ پیش کر لوا، توجہ ہے کہ نہیں؟ حضرت صدیق اکبر نے بس 2 منٹ لیں، حضرت صدیق اکبر نے دیکھا کہ 2 لشکر بھیجے، ان کو مسلمہ کذاب نے نقصان پہنچایا۔ تیسرا لشکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مسجد نبوی ہے، آپ فرماتے ہیں ہے کوئی ایسا نوجوان جس کا گھوڑا تیز دوڑتا ہو، طاقتور ہو، ہے کوئی تیز رفتار گھوڑا دوڑانے والا مجاہد؟ ایک نوجوان 27 سال عمر ہے، کھڑا ہوا، کہا جی میں حاضر ہوں۔ کہا تو گھر جا، سامان اٹھا اور جلدی واپس آ، میں خط لکھواتا ہوں۔ اب یہ خط کہاں لکھا گیا؟ 2 لشکر بھیجے، مسلمہ نے دونوں لشکروں کو بہت نقصان پہنچایا۔ اب تیسرا لشکر بھیجا جا رہا ہے۔ اب حال میں جب جملہ آپ سنیں گے تو سبحان اللہ کی آواز آنی تھی، گونج پڑ جائے۔ تیسرا لشکر کس کو بھیجا جا رہا ہے؟ حضرت صدیق نے خط لکھا، اور اس خط میں لکھا کہ اے نوجوان، جا سیدھا روم کی طرف جا، اور وہاں اللہ کا شیر خالد بن ولید رہتا ہے۔ آواز نہیں آیا، آواز نہیں آیا، وہاں اللہ کا شیر حضرت خالد بن ولید رہتا ہے۔ رومیوں کو، عیسائیوں کو لوہے کے چنے چبوا رہا ہے، جا اس کو خط دے۔ خط دیا، راتوں کا سفر، دن کا سفر، صحراؤں کا سفر، جنگلوں کا سفر۔ حضرات توجہ کیجئے، خط دیا، اس خط میں لکھا تھا میں جانشین مصطفیٰ، آئے آواز نہیں ہے، جانشین مصطفیٰ، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اے خالد تجھے حکم کرتا ہوں، اپنے مجاہدین چند روم میں چھوڑ کے، چند مجاہدین لے کے مسلمہ کذاب فلاں جگہ پہ اس کا سامنا کرو۔ حضرت خالد بن ولید نے لشکر لیا۔ تو انشاءاللہ میرے بھائیوں توجہ کیجئے، غور کیجئے۔ تھی میں سے بس کر رہے ہیں یا ان کے آنے پہ بس کروں؟ بیٹھیں بات، کیونکہ اب اسٹیج سے پرچی آ چکی ہے، لیکن دوبارہ ٹائم جو ملا ہے یہ میرے اللہ کی میرے اوپر بڑا انعام ہوا ہے، الحمدللہ۔ جنگ بھی ہو، پھر زندگی رہی تو ملاقات ہوگی۔ آپ کو تاریخ سناؤں گا مسلمہ کذاب کی۔ اس مسلمہ کذاب کے خلاف خالد بن ولید جو لشکر لے کے آئے تھے، میں آپ کو بیان کر کے سناؤں۔ حضرت خالد بن ولید کے لشکر نے مسلمہ کذاب کے 38,000 فوجیوں کو واصل جہنم کیا ہے۔ اونچی کہہ دو سبحان اللہ۔